السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تصل علی احد منهم مات ابدا ولا تقم علی قبره انهم کفروا باللہ ورسولہ وماتوا وهم فاسقون۔ اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان میں سے اگر کوئی مر جائے، وفات پا جائے، تو آپ ان کے اوپر نماز جنازہ نہ پڑھیں۔ ولا تقم علی قبرہ، اور ان کے قبر پر بھی کھڑے مت ہو۔ انہم کفروا باللہ ورسولہ، اس لیے کہ ان لوگوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا انکار کیا، ورسولہ، اور اس کے رسول کا بھی انکار کیا، وماتوا وهم فاسقون، اور یہ لوگ فسق و فجور اور نافرمانی پر ہی مرے۔ محترم سامعین کرام، سورۃ التوبہ سورہ نمبر 9 اور اسی سورت سے آیت نمبر 84 یعنی 84 نمبر کی آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی گئی۔ آیت کریمہ کا ترجمہ بھی آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ محترم سامعین کرام، اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے رسول محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر منافقوں میں سے کوئی مر جائے تو آپ کے لیے یہ حکم ہے کہ آپ ان کی نماز جنازہ نہ پڑھیں، اور نہ ہی ان کے قبر پر کھڑے ہوں دعا کرنے کے لیے، ان کی مغفرت کی دعا کرنے کے لیے آپ ان کے قبر کے اوپر کھڑے بھی مت ہو۔ سامعین کرام، اس آیت کریمہ کا حکم بالکل عام ہے۔ ہر وہ منافق جس کا نفاق بالکل واضح ہو، اس منافق کی نماز جنازہ نہیں پڑھی جائے گی، اور اس کے لیے مغفرت کی دعا بھی نہیں کی جائے گی۔ اگرچہ یہ آیت کریمہ ایک خاص منافق کے بارے میں نازل ہوئی، ایک خاص منافق عبداللہ بن ابی بن سلول، جو رئیس المنافقین تھا۔ جب اس کی وفات ہوئی تو اسی وقت یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ حدیث میں ہے، صحیح البخاری کتاب التفسیر، باب قولہ تعالی استغفر لہم او لا تستغفر لہم، حدیث نمبر 4670۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ جب عبداللہ بن ابی بن سلول کی وفات ہوئی، جب وہ فوت ہوا تو اس کے بیٹا عبداللہ بن عبداللہ رضی اللہ عنہ، جو پکے سچے صحابی تھے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا کرتا مانگا۔ کہا کہ کرتا دیجئے، میں اپنے والد کو دفن کروں گا، اس میں کفن دوں گا میں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کرتا نکال کر کے دے دیا۔ اس صحابی نے پھر درخواست کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ میرے والد کی نماز جنازہ پڑھا دیجئے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز جنازہ پڑھنے کے لیے کھڑے ہوئے، تو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے ان کے دامن کو پکڑ لیا اور کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو منافق ہے، آپ اس کی نماز جنازہ پڑھا رہے ہیں۔ حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے منافقوں کی نماز جنازہ پڑھانے سے اور اس کے لیے استغفار کرنے سے منع فرمایا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ کو اختیار دیتے ہوئے قرآن کریم میں فرمایا کہ استغفر لہم او لا تستغفر لہم ان تستغفر لہم 70 مرۃ فلن یغفر اللہ لہم، یعنی اگر آپ ان کے لیے استغفار کریں تو بھی اور استغفار نہ کریں تو بھی دونوں برابر ہے۔ اگر آپ اس کے لیے 70 مرتبہ بھی استغفار کریں گے تو بھی اللہ تعالیٰ اس کو معاف نہیں کرے گا۔ اس آیت کریمہ میں اللہ نے مجھ کو اختیار دیا ہے، لہٰذا میں اس کی دعائے استغفار کرنے کے لیے جا رہا ہوں، اور میں اس کے لیے 70 مرتبہ سے زیادہ دعا استغفار کروں گا۔ عبداللہ بن ابی بن سلول کے بارے میں عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا کہ یہ تو منافق ہے، لیکن اس کے باوجود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ پڑھی اور پڑھائی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی۔ کیا کہا؟ ولا تصلی علی احد منهم مات ابدا، کوئی بھی منافق اگر مرے تو آپ اس کے لیے نماز جنازہ نہ پڑھیں۔ ولا تقم علی قبرہ، اور اس کی قبر پر کھڑے ہو کر اس کے لیے دعا اور مغفرت کی دعا نہ کریں۔ محترم سامعین کرام، اسی حدیث کے بعد ایک اور حدیث ہے جس کو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے خود بیان فرمایا کہ جب عبداللہ بن ابی بن سلول کی وفات ہوئی تو ان کے بیٹا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، کرتا مانگا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کرتا دے دیا،
پھر کہا کہ آپ اس کے لیے جو ہے نماز جنازہ پڑھا دیجئے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز جنازہ پڑھانے کے لیے کھڑے ہوئے تو فوراً کہتے ہیں کہ میں جلدی سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا اور عبداللہ بن ابی بن سلول کے بکواسات کو جو کیا کرتا تھا اسلام اور مسلمانوں کے خلاف، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف، اس کو میں نے یاد دلایا ایک ایک کر کے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور کہا کہ میرے سامنے سے ہٹ جاؤ اور آگے بڑھے. پھر انہوں نے اصرار کیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ کو اختیار دیا ہے کہ آپ اس کے لیے دعا استغفار کریں یا نہ کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو معاف کرنے والا نہیں. اگر 70 مرتبہ بھی دعا استغفار کریں گے تو اللہ اس کو معاف نہیں کرے گا. تو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں ایک کام کروں گا، 70 مرتبہ سے زیادہ اس کے لیے استغفار کروں گا. محترم سامعین کرام، نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے، نماز جنازہ پڑھائی. عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ تھوڑی دیر بھی نہیں گزری تھی کہ اللہ تعالیٰ نے میرے موافقت میں یہ آیت کریمہ سورۃ التوبہ آیت نمبر 84 نازل فرمائی کہ وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم منافقوں میں سے اگر کوئی مر جائے تو آپ اس کے لیے نماز جنازہ ہرگز ہرگز نہ پڑھیں. وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ، اور اس کی قبر پر کھڑے ہو کر کے آپ اس کے لیے دعا اور استغفار ہرگز ہرگز نہ کریں. محترم سامعین کرام، اس آیت کریمہ کے نازل ہونے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی منافق کی نماز جنازہ نہیں پڑھی، کبھی بھی کسی منافق کی نماز جنازہ نہیں پڑھی اور نہ ہی اس کے قبر پر کھڑے ہو کر کے اس کے لیے دعا کیا. سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے فرمایا انہم کفروا باللہ ورسولہ، کہ وہ نماز جنازہ نہ پڑھے، کہ وہ ان کے لیے دعائے مغفرت نہ کرے، کیونکہ ان لوگوں نے اللہ کے رسول، اللہ تبارک و تعالیٰ کا اور اس کے رسول کا انکار کیا. ہمیشہ نافرمان، بدکار اور بے اطاعت ہی رہے اور اسی پر ان کی وفات ہوئی، لہٰذا آپ اس کی نماز جنازہ نہ پڑھیں. اس سے یہ پتہ چلا کہ جو لوگ بھی ایمان سے محروم ہیں، جو لوگ بھی اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی پر اڑے ہوئے ہیں اور اسی پر ان کا انتقال ہوتا ہے، ایسے لوگوں کی نماز جنازہ نہ پڑھی جائے. یہ شریعت کا حکم ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کریمہ کے نازل ہونے کے بعد کبھی بھی ایسے منافق، فاسق و فاجر، اللہ اور اس کے رسول کا انکار کرنے والوں کی نماز جنازہ ہرگز ہرگز نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں پڑھی. سامعین کرام، اس آیت کریمہ آیت نمبر 80 اور اس کے اندر جو بھی باتیں ہیں ان چیزوں کو آپ سامنے رکھیں گے تو یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی نافرمان ہے، کوئی فاسق و فاجر ہے، ایمان سے محروم ہے اور اسی پر اس کی وفات ہوتی ہے، اگر اس کو بڑے سے بڑے شخصیت اور بزرگوں کا کپڑا بھی پہنا دیا جائے، حتیٰ کہ احرام کا بھی کپڑا پہنا دیا جائے، بڑے سے بڑی شخصیت اگر اس کے لیے دعائے مغفرت بھی کرے تو بھی اللہ تعالیٰ اس کی شفاعت کو اور سفارش کو قبول کرنے والا نہیں. کیونکہ یہ جو عبداللہ بن ابی بن سلول رئیس المنافقین مرا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کرتا، اس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کے کوئی ہو سکتا ہے، اپنا کرتا پہننے کے لیے دیا، کرتا اس کو کفن میں دے دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم. ایک حدیث میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب لگایا اس کے اوپر، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے نماز جنازہ پڑھی، اس کے لیے دعا استغفار کیا، پھر بھی اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ اللہ اس کو معاف کرنے والا نہیں ہے. اس سے یہ پتہ چلا کہ کتنی سے بڑی شخصیت ہو، اگر آدمی کفر پہ ہے، فسق و فجور پہ ہے، نافرمانی پہ ہے، تو اللہ تعالیٰ کسی کی بھی سفارش کو اس کے حق میں قبول کرنے والا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں کے اوپر عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے، آمین. اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، آمین یا رب العالمین. وما علینا الا البلاغ المبین. الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا